السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 31 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کا مقصد خطے میں استحکام اور دفاعی توازن کو فروغ دینا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کوالالمپور میں اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد اس پیش رفت کا اعلان کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون، معلومات کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی کے اشتراک کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پیٹ ہیگسیت کے مطابق یہ معاہدہ ہماری افواج کے درمیان عملی تعاون کو نئی سطح پر لے جائے گا اور مستقبل میں زیادہ گہرے اور مؤثر دفاعی تعلقات کی بنیاد رکھے گا۔ دونوں وزراء کی ملاقات آسیان ڈیفنس سمٹ کے موقع پر ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ نے رواں سال اگست میں بھارت کی روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات پر 50% اضافی ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ ان محصولات کے بعد بھارت نے امریکی دفاعی ساز و سامان کی خریداری کا عمل عارضی طور پر معطل کر دیا تھا، تاہم آج ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک نے دفاعی خریداری کے منصوبوں پر نظر ثانی اور بحالی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک نے جنگ بندی برقرار رکھنے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے ایک مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو امن کے تسلسل کو یقینی بنائے گا اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گا۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق 25 سے 30 اکتوبر سن 2025 تک استنبول میں ہونے والے اجلاسوں کا مقصد اس جنگ بندی کو مستحکم کرنا تھا جو 18 اور 19 اکتوبر کو دوحہ میں طے پائی تھی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ تمام فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کرتے ہوئے اس کے نفاذ کے طریقہ کار پر غور کیا، جبکہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ 6 نومبر سن 2025 کو استنبول میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا جائے گا۔ ترکی اور قطر نے بطور ثالث فریقین کی فعال شمولیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ 6 نومبر کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے نتائج مثبت ہوں گے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مصالحتی عمل میں اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا اور ہم پر امید ہیں کہ اگلے دور میں اہم پیش رفت ہوگی۔ اندرابی کے مطابق مذاکرات کا دور ابتدائی طور پر 2 دن کے لیے طے تھا، تاہم فریقین کے درمیان باہمی اتفاق رائے سے معاہدے تک پہنچنے کی سنجیدہ کوشش میں بات چیت کو 4 دن تک بڑھا دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسائے ممالک سے پرامن تعلقات چاہتا ہے، تاہم افغان سرزمین سے دہشت گردی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی۔ جرگے کے شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کو دہرایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ قبائلی عوام کے تعاون کو بھی سراہا۔ پشاور کے نواحی علاقے قاضی قلعہ چوکی حدود میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات گھر کے اندر 3 افراد کو نامعلوم افراد نے نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔
قتل کیے جانے والے افراد میں ایک معمر خاتون، ان کا بیٹا اور بہو شامل ہیں۔ پولیس حکام نے جمعے کی صبح اطلاع ملتے ہی تینوں افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ لکی مروت ضلع کے گاؤں تختی خیل نظردین اڈہ میں واقع ٹیلی فون ایکسچینج کو نامعلوم مسلح افراد نے دھماکے سے تباہ کر دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق 11 مقدمات کے ٹرائل کے لیے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ پنجاب کے مطابق یہ تمام مقدمات اب انسدادی دہشت گردی عدالت میں چلائے جائیں گے، جبکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو عدالتی کارروائی کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے لیے سیکیورٹی اور تکنیکی انتظامات سے متعلق ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر کو انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوگی، جس کی صدارت جج امجد علی شاہ کریں گے۔ عمران خان کو اس موقع پر اڈیالہ جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک نیا عارضی قانون جاری کیا ہے، جس کے تحت ورک پرمٹ یا ملازمت کا اجازت نامہ اب خود بخود نہیں پڑے گا۔ یہ قانون 30 اکتوبر سن 2025 کے بعد جمع کرائی جانے والی تجدیدی درخواستوں پر لاگو ہوگا اور اس کا اطلاق کئی غیر ملکی شہریوں پر ہوگا، جن میں H4 ویزا رکھنے والے افراد اور بعض HIB ویزا ہولڈرز کے شوہر یا بیویاں شامل ہیں۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروس کی جانب سے جمعرات کو بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ورک پرمٹ کی مدت ختم ہونے سے 180 دن پہلے تجدید کی درخواست جمع کروائیں تاکہ روزگار میں کسی رکاوٹ سے بچا جا سکے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ تاخیر کی صورت میں ورک پرمٹ کی میعاد ختم ہونے پر روزگار کی اجازت عارضی طور پر معطل ہو سکتی ہے۔ پچھلی پالیسی کے تحت اہل افراد کو ورک پرمٹ ختم ہونے کے بعد بھی 540 دن تک کام جاری رکھنے کی سہولت حاصل تھی، بشرطے کہ انہوں نے بروقت تجدید کی درخواست جمع کروائی ہو۔ تاہم نئے قانون میں یہ سہولت تقریباً تمام کیسز میں ختم کر دی گئی ہے۔ اب جیسے ہی ورک پرمٹ ختم ہوگا، فرد کو کام روکنا پڑے گا جب تک نیا اجازت نامہ جاری نہ ہو جائے یا کوئی اور قانونی جواز موجود نہ ہو۔ غزہ کی صورتحال۔ حماس کی جانب سے 2 اسرائیلی لاشوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے 30 فلسطینی قیدیوں کی میتیں واپس بھیج دی ہیں۔ غزہ کی صورتحال میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ حماس کی جانب سے گزشتہ روز 2 مقتول اسرائیلی اسیران کی لاشیں واپس کیے جانے کے بعد اسرائیل نے 30 فلسطینی قیدیوں کی میتیں غزہ کے حکام کے حوالے کر دیں، جن میں سے بعض پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے اور توپ خانے جنوبی اور شمالی غزہ بالخصوص خان یونس کے مختلف محلوں پر گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے حوالے کی جانے والی دونوں اسرائیلی لاشوں کی باقیات کو قومی فرینزک انسٹیٹیوٹ منتقل کیا جائے گا، جبکہ ابھی مزید 11 اسرائیلی اسیران کی لاشیں بھی حماس کے پاس موجود ہیں، جن کی حوالگی متوقع ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے لاشوں کی وصولی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مغویوں کی بازیابی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور آخری مغوی کی واپسی تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ دوسری جانب غزہ کے رہائشیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل جلد ہی دوبارہ مکمل بمباری شروع کر سکتا ہے۔ شہری اس وقت جنگ بندی کے وقفے کے دوران خوراک اور پناہ کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق نے جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ غزہ میں بے گناہ شہریوں، بچوں اور ہسپتالوں پر اسرائیلی بمباری نہایت افسوسناک اور غیر انسانی عمل ہے۔ میر وائز نے کہا کہ فلسطینی عوام ناقابل تصور مظالم کے باوجود ثابت قدم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا درد ہمارا درد ہے، ان کی جدوجہد دراصل پوری انسانیت کی جدوجہد ہے۔ انہوں نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ دنیا کو ہتھیاروں اور جنگوں کی نہیں بلکہ انصاف اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ طور پر اقدامات کرے۔ تنزانیہ کی مرکزی اپوزیشن جماعت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہفتے کے متنازعہ انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں میں تقریباً 700 لوگ مارے گئے ہیں۔ چیڈیما پارٹی کے ترجمان جان کٹوکا نے شمالی تنزانیہ کے ایک شہر کا حوالہ دیتے ہوئے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ دارالسلام میں اموات کی تعداد 350 کے لگ بھگ ہے اور موانزہ میں 200 سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ملک کے دیگر مقامات کے اعداد و شمار کو شامل کریں تو ہم کل 700 کے قریب اموات پر پہنچتے ہیں۔ سوڈان کے علاقے دارفر میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے ہسپتال میں گھس کر 460 افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز نے شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مریضوں سمیت ہسپتال میں موجود سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنگجوؤں نے گھروں میں گھس کر بھی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار بتانے والے ایک گروپ کے مطابق سوڈان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 2 سال سے جاری جھڑپوں میں اب تک 40,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس تنازع میں 1,40,00,000 سے زیادہ افراد کے بے گھر ہونے سے دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ ویزا ملنے کے 1 ماہ کے اندر سفر لازمی قرار دیا ہے۔ وزارت کے مطابق ویزا اجراء کے 30 دن کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں ویزا خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ نئے قانون کے تحت ویزا ملنے کے بعد سعودی عرب میں داخلے سے قبل کی مدت 3 ماہ سے گھٹا کر 1 ماہ کر دی گئی ہے، تاہم سعودی عرب میں داخل ہونے کے بعد عازمین کو قیام کے لیے پہلے کی طرح 3 ماہ کا وقت ہی ملے گا۔ سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے عمرہ کے مشیر احمد باجفر کے مطابق نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ العمل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق رواں سال جون سے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ بین الاقوامی زائرین کے لیے عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ سمندری طوفان میلیسا سے کیریبین کے مختلف جزائر میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میلیسا طوفان نے جمیکا، کیوبا اور ہیٹی میں شدید تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں اب تک 50 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفان کے باعث جمیکا میں 19 اور ہیٹی میں 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 20 لوگ زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طوفان کے باعث مکانات، سڑکوں اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اب تک تقریباً 8 لاکھ افراد کو متاثرہ علاقوں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق کیوبا، جمیکا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک میں تباہی کے بعد طوفان اب برمودا کی جانب بڑھ رہا ہے، جہاں طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور بھارت کی ایمرجنگ کرکٹ ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے آنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایشیا کے نوجوان کرکٹرز آئندہ ماہ دوحہ میں ایشیا کپ رائزنگ سٹارز سن 2025 میں زور آزمائی کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق اے سی سی نے ایمرجنگ ایشیا کپ کا نام بدل کر ایشیا کپ رائزنگ سٹارز رکھ دیا ہے، جو 14 سے 23 نومبر تک
T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें गुज़श्ता माह अमारात में होने वाले एशिया कप में शरीक 8 टीमें ही शामिल होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा इवेंट में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अम्मान, मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग शामिल हैं। इवेंट में सुपर 4 मरहला नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस ही मुमकिन हो सकेंगे। पाकिस्तान और भारत ग्रुप मरहले में 16 नवंबर को आमने सामने होंगे। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।